نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی کمال سیادت، با کمال قیادت اور حکمت عملی کے ساتھ ہوا یہ کہ جب بھی ان کا کوئی فتنہ سر اٹھاتا وہیں بھی اس کو دبوچ لیتے۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، جھوٹے مدعین نبوت کا فتنہ، یا دیگر کوئی اسلام سے مرتد ہونے والوں کا فتنہ، کسی طرح کا بھی فتنہ اٹھتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت عملی سے اور خاص کر اللہ کی مدد و نصرت سے ان تمام فتنوں پر قابو پایا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، 2 سال لگ بھگ انہوں نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے۔ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، خلافت ان کو ملی ہے، اور پھر ان کے دور میں 10 سال کا عرصہ خلافت کی ہے۔ کس طرح اسلام کو عروج ملا ہے، کس طرح فتوحات ہوئی ہیں، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحدیں کی توسیع ہوئی ہے، اور آج کے دور کے 25 سے 30 ممالک کو جمع کر لیا جائے تو اکیلے اسلام کی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بنتی ہے۔ آج کے دور کے اگر 25 سے 30 ممالک کو جمع کیا جائے تو اکیلے اس وقت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بنتی ہے، ان کی سلطنت بنتی ہے، اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اس کو توسیع سے توسیع ہوتی جا رہی ہے، کہاں مصر، کہاں ایران، کہاں افریقہ، کہاں جو ہے وہ یہ سارے عرب ممالک، شام، دمشق، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں تک بھی اسلام کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ تو یہودیوں نے اور دیگر لوگوں نے، مخالفین نے کہا کہ ستون ایک ہی ہے۔ ستون کون ہے؟ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو اگر ٹھکانے لگا دیا جائے تو ہمارا پتہ جو ہے وہ کلیئر ہے، ہمارا راستہ جو ہے وہ صاف ہے، اور بالکل جو ہے وہ اسلام کو ان کی فتوحات سے جو ہے وہ بالکل روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے پلاننگ کی۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا آخری جو لشکر ہے، آخری جو فتح ہے، وہ ایران کی فتح ہے۔ پرشین امپائر کے خلاف اسلام کو جو فتح ملی ہے، اور ایرانی حکومت کے خلاف اسلام کو جو فتوحات ملی ہیں، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری فتح ہے۔ اس میں ایک ایرانی جرنیل پکڑا گیا جس کا نام تھا ہرمزان۔ اس کو مدینے لایا گیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جب مدینے آیا، اس کی نظر میں تو یہ تھا کہ خلیفہ کا بہت بڑا محل ہوگا، جیسے کیسر و کسریٰ کے محلات ہوتے ہیں، اور نوکر چاکر ہوں گے۔ دیکھا تو کچی زمین پر امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم بیٹھے ہوئے، ان کے پاس لا کے بٹھا دیا گیا۔ اس کو قتل کرنے لگے۔ اس نے کہا مجھے آپ قتل نہیں کر سکتے، پہلے مجھے پانی پلا دیجئے۔ پانی کا پیالہ اس کے سامنے لایا گیا۔ جب اس نے پانی کا پیالہ پکڑا، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے مجھ سے وعدہ کیجئے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے آپ قتل نہیں کریں گے۔ امیر المؤمنین ایک شریف النفس، سلیم الطبع، شریعت اور اسلام کا پابند، کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ وعدہ کر لیا کہ تم پانی پی لو، پانی پینے سے کیا مسئلہ ہے، پانی پی لو تو قتل کر دیں گے۔ لیکن اس نے پانی کو گرا دیا، کہا میں نے پانی نہیں پیا، اور نہیں آج تک نہ ہی میں کبھی یہ پانی پی سکتا ہوں کیونکہ گر گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین چاہتے اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، اس وعدے کی پاسداری کی۔ اس کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کیا، واللہ علم دل سے قبول کیا یا ظاہری طور پر لبادہ اڑا، اس نے اسلام قبول کیا اور مدینے میں چلتا پھرتا رہا۔ ایران پر جو فتح حاصل ہوئی تھی، وہاں سے کچھ غلام قیدی ہوئے تھے، پرشین امپائر کے کچھ غلام قیدی ہوئے تھے۔ ان غلاموں میں سے ایک غلام تھا جس کا نام تھا فیروز۔ یہ بہت بڑا ماہر تھا، لوہار تھا، لوہے اور لکڑی کا بڑا کاریگر تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں یہ غلام آیا، وہ اس کو مدینے لے کر آئے کیونکہ وہ بہت بڑا کاریگر تھا۔ سوچ یہ تھی کہ اس سے کام لیں گے، اس سے جو ہے وہ کئی چیزیں بنوائیں گے، مدینے میں لے کر آئے۔ اب ہوا یہ، ہرمزان جو کہ ایرانی جرنیل تھا اور یہ جو ایرانی غلام تھا فیروز، جس کو عربوں نے ابو لولو کا نام دیا، دونوں آپس میں ملے، پلاننگ کی کہ اس ستون کو رستے سے ہٹایا جائے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ بہرحال ایک دن، 2 دن اور دن گزرتے گئے، پلاننگ کی گئی۔ اس نے ابو لولو فیروز نے ایک خنجر تیار کیا اور پھر ایک خاص قسم کا زہر تیار کیا۔ خنجر کو زہر میں
ڈبویا، اور پھر یہ ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے چل پڑا۔ امیر المؤمنین فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جو خلیفہ وقت ہے وہ امام وقت بھی ہوتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا۔ امیر المؤمنین اپنی زندگی کی آخری فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور یہ شخص منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی مصلی پہ براجمان ہوئے اور نماز شروع کی، سورہ یوسف اکثر پڑھا کرتے تھے، تلاوت کر رہے تھے، یہ آگے بڑھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے 6 بار امیر المومنین کے سینے میں اور پیٹ میں کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف جو پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے کھڑے تھے، آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کیا۔ جب پاس کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ معاملہ بنا ہے، وہ بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اس نے چونکہ خنجر کے دونوں طرف جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اس نے وار کیے، کئی اور لوگوں کو بھی اس نے جو ہے شہید کیا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بعد میں پتا چلا کس نے جو ہے مجھ پر حملہ کیا، کہا جی وہ مجوسی غلام جو ایران سے آیا ہوا تھا، کیونکہ ایران کو فتح کرنے کے زمانے میں ایران کا آتش کدہ تباہ ہو گیا تھا، جو ان کے مذہب کا یوں سمجھیے بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ اس مجوسی کو وہ بھی بڑا غصہ تھا کہ ہمارا آتش کدہ، ہمارا مذہب کا عبادت خانہ جو اس نے تباہ کیا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو امیر المؤمنین نے سکھ کا سانس لیے، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت، میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے، ایک کافر کے ہاتھوں ہوئی، ایک جو مجوسی کے ہاتھوں ہوئی۔ آج اسی مجوسی کا کسی ملک کے اندر ایک مزار ہے، اور مزار انہوں نے بنایا جن کو وہ جو ہیرو سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک وہ ہیرو ہے، جن کے نزدیک اس نے اسلام کے ایک بہت بڑے ستون کو گرایا، جو اس کو ہیرو سمجھتے ہیں، مزار انہوں نے بنایا۔ اور پھر یہ ہے کہ بالکل واضح اور کلیئر کٹ بات ہے کہ کون اس ابو لولو کو ہیرو سمجھتے ہیں اور کون جو ہے وہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مخالف ہے۔ بالکل یہاں واضح بات ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ امیر المؤمنین اپنے دور حکومت میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت دے اپنے رستے میں اور اپنے نبی کے شہر میں، مدینے میں۔ صحابہ کہا کرتے تھے مدینے میں اسلام کی حکومت، اسلام اتنا پھیل چکا، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر، کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر آپ کا خون بہایا جائے؟ مدینے میں کیسے آپ کی شہادت ہو سکتی ہے؟ کہا میرے نبی نے میرے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، کہا اس کو احد علیک نبی و صدیق و شہیدان، آج تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ، وہ شہیدان، اور 2 شہید ہیں، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا میرے نبی نے مجھے شہید کہا ہے تو میں شہید ہوں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ مدینے کے اندر شہید ہوں۔ تو اللہ نے وہ خواہش پوری کی۔ امیر المومنین کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے، کوئی چیز پلائی جاتی پیٹ کے رستے سے باہر آ جاتی، اور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کے ذریعے پیغام بھیجا، جا کے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرو، امیر المؤمنین نہ کہنا، عمر کہنا، امیر المؤمنین کا سن کے کہیں وہ حکم سمجھ کے تعمیل کرنے پر مجبور نہ ہوں، عمر کی گزارش کہنا کہ عمر کی گزارش ہے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ سیدہ عائشہ رونے لگ پڑی، کہا میری خواہش تو یہ تھی کہ میں یہاں پہ دفن ہوں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت پر میں اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔